کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. اور اسی طرح اگر آپ اس کی نعمتوں کا شکر اپنی زندگی کے ہر لیول پر، ہر سٹیج پر، ہر قدم پر ادا کرتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ اس کی نعمتوں سے، اس کی برکتوں سے محروم نہیں ہو پائیں گے. اس لیے ہمیں زندگی میں ہمیشہ ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس کی نعمتوں کا پل پل شکر ادا کرتے رہیں اور اپنے سے اونچا دیکھنے کی بجائے اپنے سے نیچے دیکھیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کتنی ہزاروں نعمتیں اور رحمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں اور ہم اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمارے پاس آنی ہی آنی تھی، جیسے کہ ہمارا آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، یہ ساری وہ نعمتیں جو بہت سارے لوگ ہیں ان سے محروم ہیں اور ہم انہیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اگر جس دن ہم یہ سوچ اپنا لیں کہ یہ فار گرانٹیڈ نہیں ہے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نوازتا ہے، تو ہم اس دن اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے. اور یہی ہماری عادت ہے جو اسے بھی پسند ہے کہ میں تمہیں نوازتا ہوں تو میرا شکر ادا کرو. اسی خوبصورت سی پیاری سی بات کے ساتھ جناب آغاز کریں گے اپنے آج کے پروگرام کا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ صبا نذیر اور مارننگ ود دیا میں آپ کو بہت ہی وارم سا ویلکم کریں گے. جمعۃ المبارک کا آج خاص دن ہے، مبارک دن ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جتنی اس دن پر نازل ہوتی ہیں شاید وہ باقی دنوں میں اتنی نازل نہ ہوتی ہوں، اور ہمیں ان دنوں میں اس خاص دن میں، جمعۃ المبارک کے دن میں اپنی عبادات کا تھوڑا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ غسل کریں، وضو کریں، اچھے صاف ستھرے نئے کپڑے پہنیں اور اچھے سے اپنی عبادت، اپنی نمازیں ادا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس چیز کی ہدایت دیں کہ جی چلو اگر آپ باقی ڈیز میں اپنی نمازوں کے بارے میں اتنے کانشیس نہیں ہیں تو جمعۃ المبارک کی نمازیں جو ہے وہ لازمی ادا کیجیے، کیونکہ آج کے دن کی برکت اور فضیلت کا اندازہ آپ لوگ صرف اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ہم درود پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمارا جو درود پاک ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی خود اپنے کانوں سے سنتی ہے. تو اس سے بڑی فضیلت والی بات، برکت والی بات، رحمت والی بات اور کون سی ہو سکتی ہے جناب. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے دن کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ جھولی میں اپنی سمیٹ لیں اور اس دن کو ضائع ہونے سے بچا لیں. جناب یہ تو ہوگی ہماری آغاز کی باتیں. آج بھی ہمارے پاس اسٹوڈیو میں بہت ہی اچھے سے، مزیدار سے، زبردست سے گیسٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم انہیں پرسنلی بھی جانتے ہیں، ہمارے اسٹاف کے ممبرز ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، تو ہم انہیں پرسنلی بھی جانتے ہیں. تو بات کرنے کا زیادہ مزہ آنے والا ہے جناب، لیکن آپ لوگوں کا فیڈ بیک بالکل بھی نہیں رکنا چاہیے. لائیو کالز کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہنا چاہیے کیونکہ ایک بات جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں کہ آپ لوگ کی یہ جو لائیو کالز ہیں یہ ایک پاتھ آف کمیونیکیشن کریٹ کر دیتی ہیں جو ہمیں بے حد اچھا لگتا ہے. آپ لوگ جب بھی اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ چیز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے گیسٹ سے اگر آپ لوگ اپنے کوئی بات شیئر کرتے ہیں، کوئی کوئری شیئر کرتے ہیں، کوئی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بے حد اچھا لگتا ہے. اس لیے کائنڈلی کیپ کالنگ اس اینڈ کیپ بیکمنگ دی پارٹ آف دی پروگرام. جناب انٹروڈکشن کرا دیا جائے اپنے آج کے گیسٹ کا. ہمارے آج جو پہلے گیسٹ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، نام ہے ان کا میاں ناظم حسین اور وہ چیف کیمرہ مین ہے DMK. بات کریں گے ناظم سے. السلام علیکم ناظم، کیسے ہیں ناظم آپ؟ آج میرے خیال سے دن کا آغاز خاصا ڈفرینٹ ہوا ہے کیونکہ نارملی آپ کے دن کا آغاز ایسا نہیں ہوتا تھا. ایسا ہی ہے کہ صبح صبح تو بھاگ دوڑ لگ جاتی تھی. آج بھاگ نہیں رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم نے پکڑ لیا انہیں تو بھاگنے نہیں دیں گے، باتیں کریں گے، مزید ناظم کے بارے میں جانیں گے اور یہ کیمرہ مین جو بنے ہیں اس کے پیچھے کیا جناب موٹیویشن ہے، کیا انسپریشن ہے، کس سے متاثر تھے، بات کریں گے. لیکن ہمارے جو دوسرے ایک بڑے ہی سلجھے ہوئے بڑے ڈیسنٹ سے گیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی بھی ذرا بات کر لیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب رانا رضوان اور پروڈیوسر ہیں جناب، ہمارے پروگرامز کو پروڈیوس کرتے ہیں اور جو خوبصورت سے آپ سارا سما یہاں بندہ دیکھتے ہیں ان کے پیچھے انہی کا کردار ہوتا ہے. بات کریں گے رانا رضوان سے. السلام علیکم رضوان. وعلیکم السلام صبا، تھینک یو سو مچ. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک رضوان، اور آج آپ سے اس طرح سے بات کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ایز ہوسٹ اینڈ گیسٹ بات کر رہے ہیں. مجھے خود عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ آگے پیچھے میں اندر بیٹھ کے پروگرام کروا رہا تھا، آج مجھے خود یہاں پر بتا دیا. اچھا ایک بات سچی بتانا، تھوڑی سی مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں، آپ وہاں سے کام کرتے ہیں، تو آج کیمرے کے سامنے آ کے نروسنس فیل کنفیوزڈ ہو جاتا ہے بندہ، لیکن ہمیں پتا ہم لوگ کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ جو کیمرے کے آگے بیٹھے اس کو کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن کچھ اتنا زیادہ نہیں. بالکل ایسا ہی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں بات کرتے ہیں، ہمارا 100 دفعہ سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے، لیکن جب کیمرے کے آگے ذرا سا بھی سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے نا جناب تو ہم لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو ریل گاڑی ہم نے چلائی تھی وہ پٹری سے تھوڑی سی
اتر گئی, اس کو واپس پٹری پہ ڈالنا پڑے گا. پروڈیوسرز اس بات کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کیمرے کے پیچھے کام کرنے میں اور سامنے کام کرنے میں جناب بڑا فرق ہوتا ہے. سوالوں کا میرے خیال سے آغاز کرتے ہیں, اور میں سب سے پہلے ناظم تم سے جو میں نے ایک بات پوچھی کہ کیمرہ مین آپ بنے اور اس پروفیشن کا آپ نے انتخاب کیا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی انسپریشن تھی, کوئی موٹیویشن تھی, کسی سے متاثر تھے کہ یار دیکھو کیا خوب کیمرہ مین ہے, وہ میں نے بھی کیمرہ مین ہی بننا ہے؟ اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم کہیں بھی میں جاتا تھا, پہلے تو میں بزنس کرتا رہا ہوں, تو میں کسی کو بھی دیکھتا تھا وہ کیمرہ مین ہی کرتا, یا یہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں خود بھی کیمرہ مین ہی میں کسی بھی چینل میں ہوں, خود جرنلسٹ بنوں. اور مجھے حد تک جنون تھا. پہلے تو میں کیا نام ہے 2000 سے پہلے تو غلط بیانی کرتا رہا ہوں کہ میں خود جرنلسٹ ہوں, کہیں بھی کوئی کام کروانا ہو تو میں ایسے کام کرواتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ مجھے اتنا شوق ہو گیا کہ میں نے اپنا بزنس چھوڑ کے یہ چینل میں انوائٹ ہو گیا, ٹریننگ لی الحمدللہ, اور آج الحمدللہ یہاں تک ہوں کہ یہاں پہ ایز اے چیف کیمرہ مین کام کر رہا ہوں. تو میں نے کافی جگہ پہ ہائٹ جگہ پہ جا کے کوریج کی ہے. یہاں پہ 1-5 پہ دھماکہ ہوا تھا, وہاں پہ کی, اور اتنا حالات خراب تھے کہ وہاں پہ تو جو بڑے بھی اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کسی کو دیکھنا اس حالت میں. بالکل, میں وہی جب آپ مجھے بتا رہے تھے کہ دھماکہ ہوا تو میں وہاں کوریج کے لیے موجود تھا, تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ جو وہاں جا کے اس سارے بلڈی سین کو, بلڈ شیڈ کو, لوگوں کو دم توڑتا ہوا جب وہ وٹنس کرتے ہوں گے تو ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہوں گی, اس حوالے سے بات کریں گے. مسز خان نے ہماری بہت ہی خوبصورت سی, اچھی سی, کیوٹ سی ریگولر کالر انہوں نے جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سما بیٹا بہت بہت آپ کا سلام, اور آج اتنے پیارے اپنے گیسٹ بلائے جن کی بدولت ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اور بہت ان کو بہت سلام. اور یہ رانا صاحب کو میرا بہت پیار, چھوٹا سا لگتا ہے, نام بڑا بڑا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی بڑا بزرگ ہوگا, لیکن یہ بڑے کیوٹ سے بنتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو اور ترقیاں دے, میرے بھائی کو بھی دے. واقعی یہ بات ہوتی ہے بیٹا کہ بعض ٹائم میں انسان, میرا اپنا بیٹا ڈاکٹر ہے تو وہ پروجیکٹری بھی کرتا تھا, تو اس نے جب ایک دل کے آپریشن کی ایک بنائی تو وہ جب ٹی وی پہ چلی تو یقین کرے کہ میں نے آنکھیں بند کروں اور پھر بند کروں, تو میں حیران رہ گئی کہ اللہ میاں میرے بیٹے کو کتنا اللہ نے حوصلہ دیا ہے کہ یہ وہاں پہ آپریشن بھی کر رہا ہے اور یہ دیکھ بھی رہا ہے اور ساری اس کی اپنی کمنٹری بھی دے رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے. تو جب وہ گھر آیا تو میں نے کہا ہائے میں تو دیکھ نہیں سکی تم کرتے کیسے ہو, تو کہتے ہیں امی یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے انسانیت کی درد میں. تو واقعی یہ چیز جو لوگ کیمرے کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کے اندر بھی انسانیت کا درد ہوتا ہے بیچاروں کا, تو ہی یہ چیزیں اتنی اچھی کر سکتے ہیں. تو آج کے دن سے بہت اللہ تعالیٰ بابرکت کرے یہ دن. اور ایک شعر سے یہ بات میں ختم کروں گی, کہنا ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی اطلاع ہو, راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی. تو جو ڈی ایم ڈیجیٹل کا جتنا ہم شکر ادا کریں ڈاکٹر صاحب کا وہ کام ہے, کیونکہ اللہ کے بندوں کا شکر ادا کر رہے تو خدا کا شکر بھی ادا ہوتا ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ مسز خان, آپ نے کال کی, آپ پروگرام کا حصہ بنی اور ہمیشہ اپنے خیالات کا اظہار بہت ہی ٹچی وے میں کرتی ہیں. میں آپ کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, اور آپ نے یقیناً بالکل درست فرمایا کہ انہی لوگوں کی ایفرٹس ہوتی ہیں جو آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو بھی چیز ہے, آیا کہ وہ کوئی پروگرام ہے یا وہ کوئی کوریج ہے, کوئی رپورٹ ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ سب انہی کی بھاگم دوڑی کا اور ایفرٹس کا اور اسٹرگل کا نتیجہ ہوتا ہے. فیلڈز میں نکلتے ہیں, بہت ٹف روٹین ہو جاتی ہے, پورا دن ان لوگوں کا ایک ایک فیلڈ میں گزر جاتا ہے. اور یہاں پر اسٹوڈیو میں جو ہمارے پروڈیوسرز ہوتے ہیں, پیچھے بیٹھ کر ان لوگوں نے یہاں پہ ساری چیزیں مینج کرنی ہوتی ہیں. ہم لوگ تو آ کر یہاں بیٹھ کر اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, پیچھے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں یہاں کر بیٹھ جاؤں اور رضوان اپنا رول اچھے سے پلے نہ کریں تو آپ کبھی بھی یہ ٹرانسمیشن, یہ پروگرام اس خوبصورتی کے ساتھ دیکھ نہ پائیں. اس لیے ہر انسان اپنا اپنا رول اچھے سے پلے کرتا ہے, تو تبھی آپ لوگ یہ سارے اچھے بہترین پروگرامز جو ہیں جنہیں آپ لوگ بہت لائک بھی کرتے ہیں, آپ ان سب پروگرامز کو دیکھ پاتے ہیں. تو یقیناً ملی جلی ایفرٹس ہیں اور بہت ہی آپس میں ہم لوگ کوآرڈینیشن اور پیار کے ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ اگر صاف دل اور صاف دماغ کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا تو ہی آپ لوگ ہماری اسکرین جو ہے وہ اچھی اور خوبصورت نظر آئے گی, اور آپ لوگ اس کو پرسنلی لائک بھی کریں گے. ورنہ چینلز کی تو بھرمار ہے, آپ لوگ کسی بھی دوسرے چینل پہ بھی سوئچ کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. اچھا ناظم, آپ سے بات کر رہی تھی اور وہی بات ہوئی دھماکے کی, تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ تو خالی یہاں بیٹھ کے ٹی وی کی اسکرین پر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگ جو ہوتے ہیں خون میں لہو لہان ہیں, ریسکیو جو ہے وہ ان لوگوں کو لے کے جا رہی ہے اور سب کچھ, تو آپ لوگ تو اس اسپاٹ پر موجود ہوتے ہیں. جب آپ لوگ ایسے اتنے دردناک سے
سینز خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تو آپ لوگ اس وقت کیا فیلنگز ہوتی؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ تب تو اللہ کی ذات نے حوصلہ دیا ہوتا ہے کہ ہم بڑی مشکل سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کوریج یہاں وہاں پہ یہ ہوا تھا, میں کوریج کر رہا تھا, آدمی کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے اور اپنے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں مزید کوریج کروں, لیکن اللہ کا شکر پھر بھی کر رہے تھے. یہ بات ہے کہ انسان جس پروفیشن کا انتخاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیری آن کرنے کا حوصلہ بھی دے دیتا ہے. اب ڈاکٹرز کا حساب ہے کہ ان کے سامنے واقعی میں لوگ بالکل کھلی حالت میں خون و خون بھی آتے ہیں اور وہ ان کو بالکل they are just like human beings like us, وہ ہماری طرح ہی, ان کا بھی ذہن دماغ ہماری طرح ہے, لیکن وہ بہت ہی پیشنٹلی اور بہت ہی اسٹرانگلی ایک اسٹرینتھ کے ساتھ اگلے بندے کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, کسی کا پیر الگ ہو گیا, اس طرح کتنی سچویشنز ہوتی ہیں ان بم بلاسٹ میں, لیکن ڈاکٹرز جو ہے وہ پیشنٹلی ان ساری سچویشنز کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے پروفیشن کے حساب سے حوصلہ جو ہے وہ دے ہی دیتا ہے. بات کروں گی رضوان سے. رضوان, وائی پروڈکشن, کیوں پروڈیوسر ہی بننا کیوں ذہن میں آیا, کچھ اور کیوں نہیں؟ بیسیکلی میں تو ایک حادثاتی طور پر اس فیلڈ میں آیا ہوں. مجھے ویسے شوق تھا کہ میں ٹی وی پر اس طرح کام کروں, لیکن اچانک سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح میں اس فیلڈ میں آیا, کس طرح میں نے جدوجہد کی اور میں اس پوسٹ پر آ کے بیٹھ گیا. میں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ تقریباً 2006 سے کیا تھا. اچھا. مجھے یاد ہے کہ تب بالکل خالی دماغ ہوتا تھا جب میں نے اس فیلڈ میں کیا, اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب جیسے جیسے وقت گزرا ہے ایک سیٹ پر آ کے بیٹھا ہوں, کام کر رہے ہیں, اللہ کا بڑا احسان ہے. اچھا رضوان, آپ یہ سمجھتے ہو کہ ایک پروڈیوسر کے لیے کریٹیوٹی کا ہونا, اس کے مائنڈ میں کریٹیوٹی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, ورنہ اگر آپ میں کریٹیوٹی نہیں ہے تو آپ جسٹ ایک فیلڈ میں اپنے آپ کو کل کر رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, کریٹیوٹی جون سی ہے یہ بندے کے جب وہ ماحول میں آتا ہے تو آٹومیٹک آ جاتی ہے, ڈیولپ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی جب ہم ایک کریئر میں یا پروفیشن ہم اسٹیپ ان کر رہے ہیں تو اس وقت ہم بلینک ہیں, لیکن جب ہم اس ماحول میں آ کر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کریٹیوٹی خود بخود آپ کے اندر جو ہے پیدا ہو. جب آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہوگی, ایک کام آپ کرتے ہو, نیکسٹ جب اسی کی طرف آپ بڑھتے ہو نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یار میں نے لاسٹ ٹائم یہ کیا تھا, کیوں نہ اس دفعہ سے چینج ہو. وہ نئی سے نئی چیز وہ کریٹ ہوتی رہتی ہے. وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے, پھر اس حساب کے ساتھ وقت بدلتا ہے, لوگ بدلتے ہیں, چیزیں بھی بدلتی رہتی ہے. بالکل اس حساب سے پھر سارا کچھ یہ مینیج ہوتا ہے. اچھا, اب تک جتنا کام کر لیا ہے, کبھی بندہ ایسے اکیلے بیٹھا ہوتا ہے, سوچ رہا ہوتا ہے, فلیش بیک کرتا ہے کہ یار میں نے 2006 میں کام کا آغاز کیا تھا اور اب ماشاءاللہ سے ہم 2013 میں بیٹھے ہیں, اچھا خاصا عرصہ جو ہے رضوان کو کام کرتے ہوئے گزر گیا. تو جب کبھی فلیش بیک کرتے ہو تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اتنا سفر طے کر لیا ہے اور میں نے آگے کتنا جانا ہے, کوئی نہ کوئی فیلنگز ہوتی ہوں گی مائنڈ میں؟ سم ٹائم تو آتا ہے ایسا خیال میں کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تب لوگوں کی ڈانٹ بھی پڑتی تھی اور سینئر آ کے تھوڑا روز سینئر سے. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, میرے خیال 2007 یا 2008 کی بات ہوگی. مجھے یاد ہے کہ جو میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے کام سکھایا, یہ انہوں نے مجھے کہیں کوئی ایک اسائنمنٹ دی تھی جو میں کمپلیٹ نہیں کر سکا. انہوں نے مجھ سے 2 شرطیں رکھ دی, یا تو یہاں پر کان پکڑ لو یا یہ پورے اسٹاف کو کھانا کھلا دو. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, میں کان پکڑوں گا لیکن کھانا نہیں کھلاؤں گا. میں نے کان پکڑ لیے. وہ آگے سے جو میرے استاد تھے, عاصم نام ہے ان کا, تو عاصم صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں اب تم پکڑی رکھو. ایک ٹائم آیا کہ میں بالکل اینڈ ہو گیا, بس ہوگی. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں کھانا کھلا رہی ہوں. وہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ وہ جب بھی مجھے ملتے ہیں نا مجھے وہ سین یاد آ جاتا ہے, اور وہ جس مسٹیک کی وجہ سے مجھے وہ سزا ملی تھی نا وہ آج تک میرے ذہن سے کبھی نکلی نہیں. لیکن ویری کروئل آف دا ٹیچر آف رضوان کہ انہوں نے کان بھی پکڑوایا اور پھر کھانا بھی کھلایا. بھائی مجھے تو سن کے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ رضوان کو دونوں کام کرنے پڑے. انہوں نے حالانکہ ایک کام کو اوائڈ کرنے کا سوچا کہ میں کھانا نہیں کھلاؤں گا, لیکن فائنلی کھانا بھی کھلانا پڑا. چلے ہوتا ہے, اٹ ہیپنس. انسان اپنی لائف کے ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھتا ہے. اچھا, صدیق خان نے جناب ہمیں قطر سے جوائن کر لیا, پہلے ان سے بات کرتے ہیں پھر مزید باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی صدیق کیا کہیں گے؟ جی آپ کی پروگرام تو ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے. یہ بتائیے ذرا میڈم کی آج کی موضوع کیا ہے, آج کی پروگرام کی آج کے پروگرام کی گفتگو کیا ہے؟ جی صدیق ہمارے ساتھ ہمارے اپنے اسٹاف ممبرز اس وقت موجود ہیں. ناظم ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ چیف کیمرہ مین ہے ڈی ایم کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ رانا رضوان موجود ہیں جو کہ یہاں ڈی ایم پر ایز پروڈیوسر کام کرتے ہیں.
थी। تو تو ہماری تو دعا یہ ہے کہ اس طرح بندوں کو آپ کام ملائے، کیونکہ اور ہمیں اب گنے کہ ہم کو زیادہ تر ڈی ایم چینل ہماری قطر میں نظر ہو رہا ہے. آپ کی کچھ بندی بھی آئی تھی یہاں پہ، کچھ پروگرام وغیرہ ویڈیو وغیرہ کی ہوئی ہے، لیکن آج تک دیکھی نہیں ہے. چلو بہرحال کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک ریکویسٹ ہے میرا کہ آپ پشتو کی پروگرام بھی کبھی کبھی یہ سنایا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پختون بھائی تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اور ماشاء اللہ، اور آپ کے جو پروگرام ہے ہم کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں، اور ہماری دعائی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے پروگرام کو اور ترقی دے دے. تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پختون کے لیے کچھ پروگرام منعقد کر لیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صدیق خان، آپ نے قطر سے جوائن کیا تھا، اور جو آپ نے ریکویسٹ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، ہم وہ ریکویسٹ لازمی طور پر اپنے چیئرمین اور اپنے ہیڈ کو فارورڈ کریں گے کہ پشتو پروگرامز کے حوالے سے بھی جناب غور کیا جائے، کیونکہ ہمارے بہت سارے پختون بھائی ہیں جو دنیا کے ڈفرینٹ کونوں میں موجود ہیں، اور وہ ڈی ایم کو دیکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پشتو پروگرامز جو ہیں جناب وہ ہوں. صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے گلاسکو سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. ہمارے دونوں صاحب جو ہیں کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ پروفیشن میں ایکسپرٹ بنایا ہے، جبکہ قرآن پاک بھی وہ جانتا کہتا ہے کہ جس کسی نے بھی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے دنیا جہان کے سب انسانوں کی جان بچائی. میں اپنی بات علامہ اقبال کے شعر پر ختم کرتا ہوں. دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تو کرو دیا. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ صدیق، آپ نے گلاسکو سے جوائن کیا تھا، اور آپ ہمارے اسٹاف ممبرس کو لکی بھی کہہ رہے ہیں. یقیناً دے آر لکی، اس لیے وہ اس پروفیشن میں ہیں، اور ہماری ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس میں ہی رہتے ہوئے مزید پالشڈ ہوں، گروم ہوں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگ اسکرین پر جو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ انہی کی ایفرٹس کا نتیجہ ہوتا ہے. رضوان، بات ہو رہی تھی آپ سے، اور بات ہوئی پھر سزا کی، اور سزا سے میں نے کہا کہ ایکسپیرینس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. بالکل ایسے سب. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ جو بھی ہمارے اوورسیز جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی کیمرے کے آگے تو ہم جسٹ 3 لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سروں کا سمندر ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک دنیا آباد ہوتی ہے جو اس چیز کو رن کر رہی ہوتی ہے. ہر علاقے سے، ہر شہر سے ہم لوگ لوگوں کے لیے انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، ان کو آگے تک عوام تک پہنچاتے ہیں. یہ ایک سمندر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. رضوان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت تو ہم لوگ یہاں پر صرف 3 لوگ موجود ہیں، لیکن واقعی میں پورا لوگوں کا ایک سمندر ہے جن کی ایفرٹس جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے سے پروگرامز کے پیچھے، اور وہ پورا سمندر تو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، لیکن ان کو ریپرزینٹ کرنے والے کچھ ممبرس کو ہم لوگ یہاں پر اکٹھا کر کے بات چیت کے ذریعے اندازہ لگا سکتے ہیں جناب کہ کیسے وہ لوگ اپنی لائف کو مینج کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے وہ ان پروفیشنز میں آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں. سلیم چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کے مہمانوں کو میرا بہت بہت سلام. جی جی، میں نازم سے سوال کر رہا ہوں. ضرور صحیح پوچھیں. آپ سیاسی لوگوں کی کوریج، فنکاروں کی کوریج، یا بعض اوقات ہنگاموں لڑائی جھگڑے کی کوریج، یا بعض اوقات کوئی لائیو پروگرام، کس کو کوریج دیتے ہوئے آپ ریلیکس محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ یا خدا یہ کام آج کا ٹھیک ہے؟ شکریہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سعید. آپ نے ناظم سے سوال کیا ہے، میں ناظم سے پوچھتی ہوں کہ ناظم جو سعید ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ پولیٹیکل پرسنالٹیز کی بھی کوریج کرتے ہوں گے، سیلیبریٹیز کی بھی کوریج کرتے ہوں گے، تو کون سی شخصیات ہیں جن کی کوریج کرتے ہوئے تھوڑا کمفرٹیبل، ریلیکس فیل کرتے ہو، اچھا فیل کرتے ہو؟ اچھا فیل تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے تو مشکل کوریج تو ہے طاہر قادری کی. اس کے پاس چلے جائیں نا، وہ آدمی، وہ طاہر قادری صاحب تو بھول جاتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کی جان ٹائم دیا ہے. وہ اگر آئیں گے تو 3 گھنٹے ایک ہی لفظ پہ اٹکے رہیں گے کہ یہ میں نے کہا یا نہیں کہا، اس کو ادھر آتے رہیں گے. 3 گھنٹے ایک جگہ پہ مسلسل کھڑے ہونا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم ظاہر ہے ایک نہیں، سارے کیمرہ مین آپس میں کہتے ہیں یار کہاں پہ پھنس گئے، اور کہیں بھی جاتے ہیں وہاں پہ اصول ہوتا ہے 10 منٹ 15 منٹ، بڑا بھی ہوگا 20 منٹ تک کوریج کی. تو ویسے ہی انوائنگ ہوتا ہے، آپ کو اپنے کسی لوڈ ون کا بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے، تو بیٹھے بیٹھے غصہ آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد مجھے کتنا ویٹ کرا، تو وہ تو پھر بھی طاہر قادری صاحب ہے. نہیں وہ تو مشکل، وہ تو چلے ہوتا ہی ہے. اور میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ جہاں سیاسی سب ایک ہی ہیں. اچھا، نواز شریف کی کوریج پہ بھی جاتے ہیں، میاں شہباز سب ویٹ کراتے ہیں، مطلب کہنے کا مطلب سب ویٹ کو آتے ہیں، لیکن
शहबाज शरीफ अपने टाइम के पैमाने, ये नहीं मैं उसकी जमात में हूँ, ये नहीं, वो अपनी टाइम के पैमाने। आप बिलीव करें, हम कई दफा जाते हैं, हम लेट हो जाते हैं, उन्होंने कहा कि 11 बजे पहुंचना है, तो हम 11:15 जाएंगे तो वो उनकी शुरू हो जाती है, हम लेट हो जाते हैं। और वो क्या नाम है, और सबसे मजा मुझे कवरेज का आता है, मैं काफी मैं के बुजुर्गों के दरबारों पे गया हूँ। हजरत आता गन बख्श जवेरी अलैहिस्सलाम, इनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई है मैंने, सूफी बरकत अली समुद्री और फैसलाबाद पे इनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई। उन्होंने तो माशाल्लाह कुरान महल बनाया वहाँ पे। हम लोग तो अपने घर बनाने के चक्रों में सारा दिन रहते हैं, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मैं अपना घर बना लूँ, टैलें लगा लूँ, ये वो वाला मॉडल का मोबाइल रिसेंट आया, वो मैं मोबाइल ले लूँ, मैं मेरे पास मोटरसाइकिल 1 to 5 होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। हम लोग इस चक्कर में पड़े हैं। आप वहाँ पे जाके देखें, कुरान पाक उन्होंने महल बनाया, इतने कुरान पाक पढ़े हैं। और वहाँ पे जाके इंसान, सबसे मेन चीज वहाँ पे आप जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कोई होते वहाँ पे कोई मांगने वाला है। वहाँ पे ना तो किसी ने कोई फजूल आपसे पैसे मांगने हैं। जूता जहाँ पे मर्जी होता है, मामूली बात है, हमारे तो यहाँ पे जूता रखो तो गैप, ठीक है, नमाज पढ़ो पीछे से जूता गैप। वहाँ पे आप बिलीव करें, जूता रख दो, किसी की जरूरत नहीं वहां से जूता उठा ले। जाते हैं, गाड़ी में खड़ी करता हूँ, लॉक भी नहीं की होती, जाते हैं, सलाम करते हैं, सलाम करके दुआ करके वापस आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहीं की वहीं चीजें पड़ी होती हैं। और वहां पे मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, और वहां पे अल्लाह का शुक्र, ये मुझे अल्लाह की तरफ से इजाजत थी, पता नहीं ये मुझे परमिशन मिल गई थी, वरना वो बुजुर्ग कहते हैं हमने सिर्फ अल्लाह की जात के लिए किया है, हमने दुनिया को दिखा शौक नहीं करना चाहते, लोगों को नहीं दिखाना चाहते, हमारी एक पर्सनल एफर्ट है, पर्सनल एफर्ट, ऊपर वाले को खुश करने के लिए, ऊपर वाले को खुश। हम लोग तो कहते हैं कि यार ये मेरा जो साथ वाला वो मुझे देखे यार इसकी वाफियत कितनी है, इसके तल्लुकात कितने हैं, यार ये क्या बात है। हम इस चक्कर में पड़े हैं। ये जो वो लोग हैं वो इस चक्कर में नहीं, वो अल्लाह को राजी करने के चक्कर में। हम सिर्फ ये हो गया जी अपनी बीवी को राजी कर लें, अपने बच्चों को राजी कर लें, या नहीं जो साथ कलीग हैं उन लोगों को राजी कर लें, इस चक्कर में पड़े हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी मजाक पे जाके कवर की है, मुझे सुकून से ही मजाक पे ही आता है। और मैं अपने शौक से, मेरी ड्यूटी ऑफिस में तो मेन इवेंट पे ही होती है, लेकिन मैं जानबूझ के अपनी ड्यूटी लगाता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे सुकून हो। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे जाके कवरेज करता हूँ और बहुत ही सुकून से। ठीक, ऐसा हो गया। दरबारों का जो है वो बहुत ज्यादा जिक्र किया नाजिम ने, और कह रहे हैं कि वहां पर तकद्दुस को बिल्कुल बरकरार रखा जाता है। तो ये तो बड़ी खूबसूरत सी अच्छी बात है। इससे ये पता लगता है कि जनाब वो लोग सिर्फ अच्छा कर नहीं रहे, उनके दिलों के अंदर भी नेकी और अच्छाई बसती है। वरना हमारी वाकई में शहरों की जो मस्जिद है वहां तो जूता छुपाई चलती रहती है। एक जूता छुपाई की रस्म है जो शादी के मौके पर होती है, और एक जूता छुपाई की रस्म है जो मस्जिद में जब हमारे मर्द हजरात अंदर नमाज पढ़ने जाते हैं तो बाहर उनके जूते छुप जाते हैं। फिर पैसे देंगे तो जूते मिलेंगे जनाब, क्योंकि जूता छुपाई चल रही है। नवीद ने हमें मुत्तहिदा अरब इमारात से ज्वाइन किया है जनाब, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कॉल ड्रॉप होगी। नवीद आप दोबारा से कोशिश कीजिएगा, दोबारा से कॉल कीजिएगा, बिकॉज हम लोग हमेशा आप लोगों की बात जो है वो सुनना चाहते हैं। और जब भी आप लोग कॉल करें तो काइंडली आप लोग अपने टीवी के वॉल्यूम्स जो है उनको बिल्कुल बंद कर लिया करें, ताकि मेरी आवाज आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आपको भी जो है जनाब सुन सकूं, आपकी बात समझ सकूं और उसको प्रॉपरली हम लोग आंसर कर सकें। रिजवान आपकी जानिब आऊंगी, और बात हो रही थी आपके एक्सपीरियंस के हवाले से। अच्छा, मैंने एक बात की कि जूनियर्स के ऊपर सीनियर्स बड़ा रोब जमाते हैं, तो हकीकत है सब ये इसलिए होता है कि ताकि उनको पता चले कि अगर जो जूनियर इस सीट पर पहुंचा है वो भी इसी तरह अंडर प्रेशर होकर उसने काम सीखा है। अगर आप बिल्कुल फ्री हैंड दे देंगे किसी को ना, तो काम कभी नहीं वो सीख सकता। टीचर भी इसी वजह से स्टूडेंट को मारते हैं कि चलो मुझसे अगर 100% नहीं है 10% सीख लेना, तो लाइफ का एक्सपीरियंस जो है ना, जिंदगी इसको सिखा देगी कि मुझे उस्ताद ने एक दफा ये बात बताई थी, अगर मैं उसको उसी वक्त दिमाग में बिठा लेता तो शायद मुझे इस मुसीबत का सामना न करना पड़ता। जूनियर्स पे प्रेशर रखने को आप मतलब बेहतर समझते हैं? थोड़ा बहुत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सीनियर्स का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जूनियर को बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन बाजुकात ऐसा होता है कि नेगेटिव मतलब कि उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है कि बाजुकात कोई इंसान प्रेशर में रहकर ग्रो नहीं कर पाता। एक इंसान को फ्री हैंड दोगे तो मे भी वो ज्यादा बेहतर तरीके से। सदा हमारी फील्ड इस तरह की है कि हमने एक एक सेकंड को देखकर हमने वॉच करना होता है, हमने अवाम को हकीकत बतानी होती है। जिस तरह ये अभी भाई बात कर रहे थे मेरे कि पॉलिटिशियंस टाइम पर नहीं आते,
ہم اکثر جب میڈیا کوریج پر جاتے ہیں نا تو ہم نے اپنے کیمروں کی آنکھیں کھلی رکھی ہوتی ہے. وہ اگر ٹائم پر آئے گا تو ہم نے دکھانا ہے کہ اگلا بندہ ٹائم پر آیا تھا. اگر وہ نہیں آیا ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ وہ ٹائم پر نہیں آیا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کچھ لوگ ابھی ہیں جو ابھی ٹائم کی پابندی نہیں کرتے, لیکن موسٹلی لوگ ایسے ہیں جو ٹائم کی پابندی کرتے ہیں, وہ اس ڈر سے کہ میڈیا جھوٹ نہیں بولتا. کچھ چینل ہمارے ہیں ایسے جو پیسے لیتے ہیں, کام کرتے ہیں اس طرح کے, لیکن اللہ کا شکر ہے اگر 10 ایسے ہیں نا تو 90 چینل ایسے بھی ہیں جو سچ بولتے ہیں, ہر چیز سچ دکھاتے ہیں عوام کو. یہ بڑا بینیفٹ ہے. لیکن سب سے بڑی بات میں یہ بتا دوں کہ سینئر کی جو رسپیکٹ ہے نا وہ جونیئر کے لیے بہت لازمی ہے, کیونکہ اگر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان سے. انہوں نے لائف کا ایک ایکسپیرینس گزارا ہوتا ہے اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ جو ان سے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں اور وہ ٹائم کے پنکچوئل ہیں. تو اب جس طرح سے ناظم نے میاں شہباز شریف کا ذکر کیا, ان کو سب لوگ ایز پولیٹیشین جانتے ہیں, لیکن ان کی اس عادت, اس پنکچوالٹی کے بارے میں ہمارے جیسے کامن لوگ جو ان کو نہیں پتا ہوگا. لیکن ناظم چونکہ کیمرہ مین ہے, جناب کیمرے کی آنکھ ہر جگہ پہنچا دیتے ہیں, تو ان کو خبر ہے کہ میاں میاں شہباز شریف جو ہے وہ بہت پنکچوئل ہیں. ہم پہنچے نہ پہنچے, انہوں نے جس ٹائم پہ بریفنگ شروع کرنی ہے وہ کر دیں گے. تو یہ تو ان کی پرسنالٹی کی بہت اچھی بات ہے. اور رضوان کہہ رہے ہیں کہ جونیئرز پہ تھوڑا سا پریشر ہونا چاہیے ان کی لرننگ کے لیے, ان کی گرومنگ کے لیے, ان کی پالشنگ کے لیے. یہ بات اچھی ہوتی ہے. تو رضوان کیا ارادہ ہے کہ اپنے جونیئرز پہ بھی پریشر رکھنا ہے؟ تھوڑا بہت رکھنا پڑتا ہے. تھوڑا بہت, یعنی پریشر نہیں جائے باقی سب جائے. نہیں پریشر یہ بات نہیں ہوتی. پریشر وہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو مار کر یہ تھوڑا سا دبا جیسے ہمارے گیلانی صاحب ہم پر رکھتے ہیں. اگلا آپ سے بات کرتے ہو تھوڑا سا سوچے. بالکل میں اپنے سینئر سے ہی بات کرنے لگا ہوں, تو جناب ذرا تھوڑا سا مجھے پھونک پھونک کے قدم رکھیں کیونکہ میں اپنے سینئر سے بات کروں. ناظم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپریشن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بچے کو دیکھ کے اس حساب سے, جیسے یہ ٹیچر دیکھ کے بچے کو پڑھاتی ہے نا, کئی بچے اپنے اپنے مائنڈ کے ہوتے ہیں, وہ نہیں بھی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ٹیچر پڑھاتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ دیکھو میں نے جب یہ کام شروع کیا, میں نے اپنا بزنس چھوڑ کر یہ کام شروع کیا, مجھے بہت ہی مشکل لگا کہ میں کسی سے دبکے کھا رہا ہوں, ڈاؤن کھا رہا ہوں. یہاں تک کہ میں نے تقریباً 7-8 دن ہوئے تھے, میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. انہوں نے کہا یار آپ جلدی کیوں نہیں آئے کیمرہ لے کر. میں سر وہ مسئلے رستے میں یہ ہو گیا, تو میں جھوٹ, تو میں نے بولا نہیں کہ میرا یہ ہو گیا, کہتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں سر نہیں سوری میں نہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا. انہوں نے ٹرائیپوڈ اٹھایا میرے سر پہ مار دیا. ٹرائیپوڈ پکڑا اور میرے سر پہ مار دیا. ہاں میرا بلڈ نکلنا شروع ہو گیا, تو میں چپ کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا. تو 5 منٹ بعد آئے میرے پاس, کہتے بیٹا سوری. مجھے کہتے بیٹا سوری. میں غصے میں تھا, میں سر کوئی نہیں آپ میرے استاد ہیں. تو وہ دن جائے, آج کا دن آئے, الحمدللہ انہوں نے اب تک, میں ابھی بھی یہ نہیں کہ میں سیکھ لیا, میں نے سارا کچھ کر لیا, ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. الحمدللہ وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں. اور کیا نام ہے, میں نے تو ہر مشکل میں کبھی بھی کوئی چیز کی انفارمیشن لینی ہے ان سے ہی لیتا ہوں. وہ اس وقت تو جیو میں ایز اے چیف کیمرہ مین ہے وحید بٹ صاحب, ان سے ہی میں نے یہ ساری ٹریننگ لی الحمدللہ. اور بہت ہی نائس آدمی ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں تک کر دیا کہ بیٹا میں نہیں پوچھتا کہ مجھے سارے یہ چیز, کہتے آپ آج کیوں نہیں پوچھ رہے, کیا بات ہے, کیا ٹینشن ہے کوئی گھر میں. میں نہیں سر, تو کیوں نہیں پوچھ رہے. بیٹا آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ پوچھا کریں, کہ آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ سارے یہاں پہ میں کھڑا ہوں, کیمرہ ادھر کیوں رکھا آپ نے, یہ چیزیں پوچھا کریں. اور الحمدللہ آسا تو مجھے پہلے بھی شوق بڑا تھا, جب وہ ٹرائیپوڈ پڑ گیا اس سے مزید شوق پیدا ہو گیا کہ نہیں اب وہ بہت زیادہ عزت کرنے لگے. جب تک آپ کا شاگرد آپ سے کچھ پوچھے گا نہیں نا, تب تک استاد جو انسان اس کو کچھ بتاتا ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ چلے بندے کے دل میں ہو کہ یار میں اس کو بتاؤں کہ میرے بیٹوں کی طرح ہے, میرے بھائیوں کی طرح, میرے بچوں کی طرح, میں اس کو کرواؤں, اس طرح اس سے کام کرواؤں. بہت کم ہوتا ہے ایسا. بالکل, مطلب کہ اسٹوڈنٹ کی یہ ذمہ داری ہے, جونیئر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سینئر سے سوال کرتا رہے. بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ جناب استاد جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو خود بخود بتاتے رہے. وہ باقی میں, اور یہ حقیقت ہے, جو ہمارے سینئر حضرات ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں, اور جو جونیئرز ہیں یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کام کے دوران اپنے سینئر سے سوال کرتے رہیں, کیونکہ سوال سے, کوشچننگ سے آپ لوگ بہت زیادہ لرن کرتے ہیں. اور اگر کبھی بھی لرننگ کے دوران آپ کو آپ کے ٹیچر کی ڈانٹ پڑ جائے, یا وہ جس طرح سے ابھی ناظم نے بتایا کہ اٹھا کے کچھ سر پہ مار دیں, تو اس سے بالکل بھی آپ برا مت منائیے گا, تھوڑے سے ہمبل رہیے گا, سائڈ پہ بیٹھ جائیے گا. وہ ٹیچر خود آ کے جب آپ سے معذرت کر رہے ہیں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ٹیچر خود آ کے اپنے ہی شاگرد سے
معذرت کر رہا ہے. تو اور دل میں یقیناً دل میں ایک جگہ جو ہوتی ہے آپ لوگوں کی, ایک جو آپ کا رتبہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ آپ سے پہلے سے زیادہ پیار کرنے لگتے ہیں اور پہلے سے زیادہ آپ کی جو ہے عزت بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ ان کے خاص شاگردوں میں جناب شامل ہو جاتے ہیں. رضوان اور ناظم سے بات کرتے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے. بہت ان کی اپنی پرسنل باتیں جو کہ ایز کلیگس ڈیورنگ ورک ہمیں نہیں پتہ لگتی, کیونکہ ہم لوگ تو سمپلی بالکل ایک تھوڑے سے مشین سسٹمیٹک وے میں ہم لوگ کام کرتے ہیں کہ بس کام کرنا ہے, لیکن پرسنل چٹ چیٹ جو ہے یا پرسنالٹی کے حوالے سے جو تھوڑا سا ان کے باتیں, ان کے پہلو ایسپیکٹس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں, تو وہ ایسے ہی چٹ چیٹ کے تھرو جو ہے جناب سامنے آتے ہیں. ورنہ آفیشلی تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بہت ہی سسٹمیٹک وے میں کام چل رہا ہوتا ہے اور کام سے کام رکھا جاتا ہے. رضوان واپس آپ کی جانب آؤں گے, کچھ پوچھوں گی فیوچر پلاننگس کے حوالے سے. ماشاءاللہ سے پروڈیوسر تو آپ آلریڈی ہیں, تو فیوچر پلاننگس کیا ہیں؟ صبح فیوچر ہم لوگ جس فیلڈ میں بیٹھے ہیں نا, ہمیں اپنے ایک ایک سیکنڈ جو ہے نا دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ سوچتا تو بندہ بہت کچھ ہے کہ میں یہ کروں گا, لیکن لائف اتنی فاسٹ ہو چکی ہے اسپیشلی میڈیا پرسن کے لیے کہ وہ کچھ اپنے ایک سیکنڈ کا نہیں بتا سکتا. اور میڈیا کی جاب اس طرح کی ہے کہ بہت سینسیٹیو ہے. ٹھیک ہے, اس میں جاب سیکیور نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر کسی فیلڈ میں اگر میں 6 یا 7 سال سے ٹکا ہوا ہوں, میں اپنے کام کی وجہ سے. اچھا, واقعی میں یہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ مینشن کیا یہاں پہ رضوان. نارملی لوگ جب ہم آن اسکرین آتے ہیں تو ہم آف اسکرین ہارڈ شپس کو بھول جاتے ہیں. واقعی میں میڈیا جابز آر ناٹ سیکیور ایٹ آل. آپ کہیں پر بے شک 6 7 20 سال سرو کرتے ہیں, تو جب مطلب باہر جانے کا وقت آتا ہے تو ود ان سیکنڈ آپ باہر چلے جاتے ہیں. ایسے ہی 2 سیکنڈ میں آنکھیں لوگ اپنے ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم لوگ فیلڈ میں ہمیں بائی فیس لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا, لیکن بائی نیم ہمیں جانتے ہیں. ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہمیں کس ٹائم کس چینل سے کال آ جاتی ہے کہ آپ کی ضرورت ہے, آپ کائنڈلی یہاں پر آ جائیں. ہم کہتے ہیں آپ نے ہمیں دیکھا ہے, کہتے ہیں نہیں, لیکن آپ کا کام ہم نے دیکھا ہے. بیسک ہوتا ایسے ہی ہے. پروڈیوسر کا تو ویسے بھی کام ہے, اس کی پہچان ہے نا. اب آپ کے پیرنٹس آپ کی پہچان ہے, آپ کا کام آپ کی پہچان. بالکل ایسے. کوئی اینکر ہے, کوئی ماڈل ہے یا کوئی ایکٹریس ہے, تو وہ پھر ان کی پیرنٹس ان کی پہچان ہے. لیکن ہمارے جو پروڈیوسر حضرات ہوتے ہیں وہ تو آف اسکرین مطلب کہ آف دا کیمرہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا کام جو ہے وہ ان کی اصل پہچان ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی بھی چینل آؤٹ ڈور پہ کام کرتے ہیں نا, دوسرے چینل والے ایز اے چیف کیمرہ مین وغیرہ سارے ان کے بیورو چیف وغیرہ آئے ہوتے ہیں, وہ کوریج پہ دیکھتے ہیں. ہمیں سی وی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہیں بھی. ہمیں یہی ہوتا, وہ ہمیں پرسنلی کال کریں گے, بیٹا آپ نے کل میرے آفس میں آنا ہے تو آپ سے میں نے بات کرنی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آن اسکرین ہم بیٹھے ہیں نا, اگر ہم کام اچھا کر رہے ہیں نا, آپ کو تو لوگ اپریشیٹ کریں گے, لیکن تعریف پیچھے بیٹھے پروڈیوسر کی ہوگی. اگر آپ سے کوئی فمبل ہوتا ہے یا ہم سے کوئی ہوتا ہے نا, تو بدنامی بھی ہماری ہوگی. چینل کی تو بدنامی ہے ہی ہے, لیکن کہتے کہ جو ڈیوٹی پر بندہ بیٹھا نا وہ ڈفر ہے, اسے کام نہیں مینج ہو رہا, یہ ہے وہ ہے, وٹ ایور, لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں. بالکل. اور ویسے بھی ایک ہائرارکی سیٹلڈ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مطلب کچھ غلط ہو جاتا ہے, یا ابھی جیسے رضوان نے کہا کہ اسکرین پر کچھ بھی میس ہو جاتا ہے, تو سب سے پہلی ڈانٹ ہیڈ کو پڑتی ہے, پھر ہیڈ سے ڈانٹ نیچے شفٹ ہوتی ہے پروڈیوسر حضرات. وہ اپنا غصہ پھر سب پہ اتارتا ہے, اس لیے غصہ اتارنا ضروری ہوتا ہے. نہیں, وہ لاسٹ تو آ جاتا ہے کیمرہ مین پہ کہ آپ نے یہ شوٹ کیوں نہیں کیا. وہ بیچارہ تو کر کے آیا, گرمی میں سارا کچھ کر کے آتا ہے, وہ سارا کچھ کر کے آتا ہے. وہ تو اندر والے پروڈیوسر کا ہی کام ہے کہ وہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اچھا, ایک جنرل بات ہے, اوور آل بات ہے, اور یہ تو میں کہوں گی کہ ہماری پوری نیشن پہ بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ آج کل حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہر انسان تھوڑا امپیشنٹ ہو گیا. صبر کی ہمیں بہت کمی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, اور جیسا کہ ہم لوگ اگر اپنے دین کی اسٹڈی کریں تو ایون ہمارے انبیاء کرام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن جب غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو اگلا اس کو کتنا پیشنٹلی, کتنے صبر کے ساتھ, کتنی برداشت کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, یہ چیز میٹر کرتی ہے. اب جس طرح سے استاد صاحب نے اٹھا کے مار دیا تھا, وہ ان کی طرح سے بے صبری میں ہو گیا, لیکن جب انہوں نے سوچا ٹھنڈے دماغ سے تو انہوں نے کہا نہیں یار, اگر وہی چیز اگر میں سوچ کے گھر چلا جاتا تو میں زبردست. اگر انہوں نے تو تھوڑا سا امپیشنٹ مظاہرہ کیا, لیکن اگر ناظم بھی سیم وہی کرتے تو پھر میرا خیال اس کا آؤٹ کم کچھ, تو پھر میں یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا. میرا خیال میں کوئی نہ کوئی کسی مزدوری کر رہا ہوتا. لیکن اللہ کا شکر ہے, میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دیا. لیکن استاد ہوتا ہے, اس کی عزت کرو گے تو الحمدللہ آپ کامیاب ہوگے. اگر یہ ہم کہیں گے کہ نہیں جی استاد نے مجھ سے چھوٹا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. یہ دیکھیں ابھی میرے پاس کئی کیمرہ مین آئے ہیں, وہ مجھ سے چھوٹے ہیں, مجھ سے بڑے ہیں, وہ مجھے جی کر کے بلاتے ہیں. مجھے خود آتا ہے یار مجھ سے بڑے ہیں, میں انہیں بھائی, میری عادت ہے میں سب کو بھائی کہہ کے بلاتا ہوں. لیکن اگر انہیں عزت کرو گے وہ مزید کرے. کبھی غصے میں بھی کہہ دیتا ہوں یار آپ کو ایک بار سمجھایا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, کہتا
ٹھیک ہے بوس. کئی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میں نے نہیں یہ کام کرنا, میں کام چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور بےچارے بھائی ادھر ادھر دھکے کھاتے, کامیاب ہوتے ہیں. لیکن میں تمام کیمرہ مینوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی استاد آپ کو کچھ کہتا ہے نا, اس نے کل ڈانٹ کھا کھا کے یہاں تک پہنچا ہے, اگر کوئی کہتا ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہے. اگر آپ تھوڑا سی اس کی برداشت کر لو گے, آپ کے جیسے میں اس کا چہیتا بن گیا ہوں نا, ایسے ہی آپ لوگ بھی بن جائیں گے. اور مجھے نہیں پتا تھا یہ لوگ اتنے لرنڈ ہیں, ان کے اندر اتنی سجیشنز اور اتنی اچھی اچھی ایڈوائسز اپنے جونیئرز کے لیے پوشیدہ ہیں, اور وہ ایسے ہی جیسے آپ مل بیٹھتے ہیں تو تبھی باتیں اندر سے پرسنالٹی کی باہر آتی ہیں. ورنہ میں نے ابھی بات مینشن کی کہ ہم لوگ ایک بہت ہی سسٹمیٹک وے میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ایز پرسن رضوان کیسا ہے یا ایز پرسن ناظم کیسے ہیں. ہم بس کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسکرین ہماری خوبصورت لگے, اچھی لگے, اور ہمیں ڈانٹ نہ پڑے وہ لیول ٹو لیول. رضوان آپ کی جانب آؤں گی, اور بات ہو جائے کچھ ایکٹیویٹیز کی, مطلب کام تو چلتا رہتا ہے, ایز سچ کیا ہابیز ہیں, کیا کرنا اچھا لگتا ہے, پسند کرتے ہو اپنے فارغ وقت میں وہ کرنا؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ مجھے فری ٹائم میں نا گیمز کھیلنا بہت پسند ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بائکس پر یا گاڑی پر کہیں دوستوں کے ساتھ نکل کے آؤٹنگ وغیرہ کر لی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں ٹائم ملے تو, کیونکہ یہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ 8 گھنٹے ہے نا, تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے 8 گھنٹوں بعد فری ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اگر سم ٹائم ایسے ایشوز حالات پیدا ہو جاتے, کوئی بلاسٹ ہو گیا, ایمرجنسی نافذ ہوگی, لائک کچھ بھی اس ٹائپ کا, تو ہمیں پھر ڈبل شفٹ کرنی پڑتی, صبح سے شام ہو جاتی, شام سے اگلا دن چڑھ جاتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا, نہ ہمیں کھانے کا پتا ہے نہ ہمیں پینے کا پتا ہے, بس بیٹھے ہیں پینل پر لگے ہیں, کبھی اس کو فون کر کے یہ کر, اس کو فون کر کے یہ کر, اس کی ڈانٹ سن, اس کو ڈانٹ, جو سارے شیڈیول ہمارا ہوتا ہے وہ سارا اسی طرح چلتا رہتا ہے. دن سورج ایک سائڈ سے نکلتا ہے, ادھر غروب ہوتا ہے, پھر چڑھ جاتا ہے, پھر اس طرح ہماری لائف ہے. اور رضوان نے باقی میں یہ بات بڑی درست کہی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ایک پروڈیوسر کا آف ٹائم ہو رہا ہے اور ایگزیکٹ اسی وقت بریکنگ آ جاتی ہے, وہ بریکنگ بھی ایسی ہے کہ اس کو 4-5 گھنٹے کی کوریج چاہیے, اپڈیٹس چاہیے عوام کو. تو جو پہلے شفٹ کا پروڈیوسر ہوتا ہے جناب, وہ وہیں پہ بیٹھا رہ جاتا ہے اور اس کو کام کیری آن کرنا پڑتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے ایک چیز جو بڑی ضروری ہوتی ہے, اس سے اندر سے جینوئنلی طور پر آپ کے اندر اپنے پروفیشن کو لے کے سنسیئرٹی ہونی چاہیے, ایمانداری ہونی چاہیے, اور اپنے کام کو لے کے پیار ہونا چاہیے. اگر یہ پیشن, یہ ایمبیشن, یہ پیار نہیں ہوگا تو آپ اپنے ڈیوٹی آورز کے بعد بیٹھ ہی نہیں سکتے, بالکل بھی نہیں بیٹھ سکتے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ تو اگلوں سے لڑو گے کہ نہیں یار میں نے جانا ہے, میرا تو ٹائم ختم ہو گیا یہ وہ. لیکن اگر آپ کو اپنے کام سے پیار ہے, اور رضوان بھی اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے, تو آپ بیٹھنا افورڈ کریں گے. اور ابھی انہوں نے کہا نا کہ صبح کی رات ہو جاتی ہے اور رات کی پھر صبح ہو جاتی ہے, ہم وہیں پہ پینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. رضوان, کام کے لیے دل میں پیار ہونا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے یہ. اگر آپ کے دل میں اس کرنٹ نہیں نہ ہوگا کام کے حوالے سے, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل. اس کے ساتھ ہی خالد نے ہمیں UK سے جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہیں گے خالد؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جی جی. اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج آپ نے دکھایا کہ آف دی کیمرہ, بیہائنڈ دی کیمرہ جو لوگ موجود ہیں, وہ کتنا ان کا ڈٹرمنیشن ہے, کتنا ہارڈ ورک ہے, اور فرض شناسی اس وقت بہت اہم جو ورڈ ہے وہ ہے فرض شناسی. تو جس طرح ہماری آرمی کام کر رہی ہے, پولیس کام کر رہی ہے, ادارے کام کر رہے ہیں, اتنی ہی ذمہ داری ان پر ہے کہ آج جتنا سچ فرض شناسی سے دکھایا جائے. تو میں ان لوگوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان میں وہ چیز ہے. بہت بہت شکریہ خالد, آپ نے کال کی, پروگرام کا حصہ بنے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں جو ہمارے ممبرز بیٹھے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کیا. واقعی میں ڈیوٹیفل ہونا, فرض شناس ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ناظم آپ کی جانب آؤں گی, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل. ابھی یہ خالد بھائی سامنے ہمیں کہا, ابھی یہ دیکھیں انہوں نے ہمیں صرف اپریشیٹ کیا ہے. انسان کوئی بھی کام کر کے آتا ہے نا, کوئی بھی ہے, میں ہوں آپ ہیں, انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں نا, اس کا یہی ہوتا ہے, اس کو حوصلہ ہو جاتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے میں مزید اچھا کر کے لاؤں, مزید اچھا کر کے لاؤں کروں. حقیقت ہے یہ بہت مشکل ہے کہ ایسے جا کے کوریج کرنا. اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایمرجنسی کہیں پہنچنا پڑتا نا, رستے میں کافی بائکس وغیرہ, انہیں پیار سے بھی کہتے ہیں یار بھیا سائڈ پہ ہو جائیں. وہ کہتا ہے آپ کو زیادہ جلدی ہے, انہیں یار بتاتے ہیں ہم بھائی کوریج پہ جا رہے ہیں, ہم کیا کریں. یہ خدا رہا کم سے کم یہ دیکھا کرو کہ ایمرجنسی میں جا رہے ہیں, آپ لوگوں کی خاطر جا رہے ہیں یار. وہاں پہ جہاں پہ کوئی زخمی پڑا وہ ہمارا بھائی ہے, ہماری بہن ہے, ہمارا بچے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے.
سید خالد نے ہمیں یو کے سے جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہمانوں کو بھی سلام عرض کرتا ہوں میں. تو میں بس یہ بڑی دیر سے میں فون ملا رہا تھا جناب, تو جو پہلے بھی تھے جناب پارٹی کی بات کر رہے تھے. ویسے آج کل ویسے ہمارے ویسے پاکستانی کوئی شرم کی بات نہیں ہے. پہلے تو ٹائر جلائے جاتے تھے, پھر جناب جی ٹی روڈ مار روڈ بلاک کی جاتی تھی. آج کل پھر کھمبے چڑھنا شروع کر دیے, کھمبے کے پاس بھی مرغا پڑنا شروع کر دیے. ابھی آگے کیا ہوگا, آگے کیا ٹرینڈ چلے گا؟ اور یہ ہمارے جو موچی آ رہے ہیں, زردی آ رہے ہیں, تو پتہ نہیں کیا کیا جمعدار آ رہے ہیں جناب. یہ پاکستان کے مذاق کی بند ہے. ٹھیک تھینک یو سو مچ سید. آپ نے کال کی تھی یو کے سے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہمارے ممبرز بیٹھے ہیں وہ بالکل بھی پالیٹیشینز نہیں ہیں, لیکن پھر بھی میں ان کی اپنی ایک پرسنل رائے جو ہے وہ لے لیتی ہوں. ایک جنرل پوائنٹ آف ویو ہر انسان کا ہوتا ہے, میرا بھی, آپ کا بھی ہے, اسی طرح ناظم کا اور رضوان کا بھی ہوگا. تو میں ان سے پوچھ لیتی ہوں. سب سے بڑی بات یہ کہ ہم لوگ تو شرم دلا سکتے ہیں, چاہے وہ کان پکڑ کر آ جائے انہیں یا کھمبے پہ چڑھ کر آ جائے بس, چاہے تو ہم لیٹ کر دلوا دیں گے جس طرح بھی ایسے ہی. اچھا سید رضوان, ایک اور سوال کر رہے تھے کہ جو انہوں نے موچیوں کا اور درزیوں کا ذکر کیا نا, تو کچھ ایسا بھی ہے کہ اس طبقے کے لوگ جو ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں, پالیٹکس کی جانب آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایز ایم پی اے ایم این اے نامزد کروانا چاہتے ہیں, اپنے اپنے حلقے میں کھڑے ہونے. غربت جان ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے میں ان سے بات کر لوں, پھر رضوان سے اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. کیا حال ہے؟ بڑا اچھا لگ رہا ہے, مجھے جیلس فیل ہوتی ہے آپ کے سوٹ دیکھ کے. اتنے پیارے کام کہاں سے لاتے ہو, سبھی میچنگ ایوری تھنگ. دوسرا میں کہہ رہا تھا ایک منسٹر یہاں پہ آیا, ہمارے مہمانوں کو سلام سارے. تو ایک منسٹر یہاں پر منسٹر آیا تو میں اسے فٹ بال میچ دکھانے لے گیا. تو جب فٹ بال میچ چل رہا تھا نا تو مجھے پوچھتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں. میں کہ گول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتا ہے کمال ہے, فٹ بال آگے اتنا گول ہے, اس سے اوپر اور یہ سے گول کتنا کریں گے. فٹ بال گول ہوتا ہے نا راؤنڈ. جی جی بالکل سمجھ آ گئی. اور کچھ تو دوسرا نا, ایک بار میں پاکستان گیا, ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا تھا, تو ایک وہاں پہ جیب کترا بیٹھا تھا. تو میں نے کہا یار تجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ کس کی پاکٹ میں کہاں پہ پیسے ہیں, کس پاکٹ میں پیسے ہیں. کہتا ہے یہ گورنمنٹ ہمیں بڑی مدد کرتی ہے. میں کہ وہ کیسے کرتی ہے؟ کہتی ہے آپ یہاں, کہتا ہے یہاں آپ بیٹھ جاؤ, میں ابھی دکھا دیتا ہوں. تو ایک آدمی ٹکٹ لینے گیا تو وہاں پہ لکھا تھا جیب پتروں سے ساودھان. ایک دم اس آدمی نے اپنی پاکٹ پہ ہاتھ مارا جہاں پہ پیسے تھے. کہتا دیکھا مجھے پتا چل گیا نا اس کے پاس پیسے کہاں ہیں, تو آپ پیسے فالو کروں گا. کہتا ہے جہاں پر گورنمنٹ یہ بورڈ نہیں لگاتی نا, ہم اپنے پلے سے پیسے لگا کے بورڈ لگا دیتے ہیں کہ جیب پتروں سے ساودھان. زبردست, تھینک یو ویری مچ. زبردست غربجن, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اور آج کے جو آپ نے 2 چٹکلے ہمارے ساتھ شیئر کیے, یہ لاسٹ ون والا بہت زبردست, آؤٹ اسٹینڈنگ, سن کر مزہ آیا. ناظم رضوان بھی ہنس رہے ہیں, اور آپ لوگ کی, آپ کی اسپیشلی کالز جو ہوتی ہے اس کا ہمیں ہمیشہ انتظار ہوتا ہے, کیونکہ آپ آتے ہیں اور کہکہوں کا سلسلہ جناب چھیڑ کر چلے جاتے ہیں, اور آپ کی یہ عادت ہمیں بہت زیادہ پسند ہے. اسی طرح سے ہمیشہ پروگرام کا حصہ بنتے رہا کریں. رضوان, بات ہو رہی تھی کہ موچی حضرات یا درزی, اس طرح کے بھی طبقے سے لوگ جو ہیں یہ پالیٹکس کی جانب آئے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کسی بھی ایک انسان کی اصلاح کرنا نا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی قوم کے لیڈر بن جاتے ہیں تو ہم ان کو سدھار سکیں گے. پہلے خود کو سدھاریں, ٹھیک ہے, پھر کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے انڈر 10 لوگ کام کر رہے ہیں نا, تو اگر تو میں خود انچارج بن کر ان کو کنٹرول کروں گا نا تو میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, مجھے ان کا مائنڈ پڑھنا پڑتا ہے کہ یہ کس طرح سیٹسفائی ہو سکتے ہیں, لیول پر آ کے آپ کو انہیں سمجھانا پڑے گا. جناب رضوان ناظم ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت زبردست چٹ چیٹ ان کے ساتھ چل رہی ہے. مزید ان کی پرسنالٹیز کو ایکسپلور کریں گے. وقت ہوا جا رہا ہے بریک کا, لیکن اس ساری چیزوں سے باخبر رہنے کے لیے یو ہیو ٹو اسٹے ود اس. لگ رہا ہے سر وہی کیا ٹھیک ہے. اچھا پروگرام کر اس تو بعد آرام سے دیواروں کے بھی کام ویسے زبردست کر رہے ہیں. وہ تھا نا جہاں پہ آپ ذرا ابھی تک سچ بول رہا ہوں, برا تو لگے گا. میں نے کہہ دینا یہ ہم کو اتنے برے ہیں سر, میں
लेकिन यहाँ पे इतनी मुझे सैलरी तक नहीं देते, डन हो गया। ये ना बात मैंने छेड़ा तो है कि जॉब सिक्योर नहीं है। हाँ ये जबरदस्त चीज है कि वाकई में आप अपनी पूरी रिकॉर्डेड है रिकॉर्ड कर रहे हो। शहजाद ये पीछे आके क्लिप को जरा सेट कर दो मेरे ना यार, पानी पिला दो यार। हाँ देखो आज हमारे आज मेहमान आज तो चाय पिया मेरे होंगे फैसलाबाद चाय और पानी दोनों भिजवा। ये क्लिप उतारना जरा। नहीं आज मेहमान है, आज तो चाय पिया दो। रिकॉर्ड हो रहा है ऑडियो पे था। अब आप लगाइएगा जरा उसको पीछे। चलो करांगे शेयर। ये थोड़ा सा हाँ चलो बस ठीक है। अब लगा नहीं अच्छा बोल लड़िया नहीं, लड़ाई एक दिन दी होती है। बैठा ठीक हो, बैठा ठीक है, बॉडी लैंग्वेज सही यूज कर रहा हूँ। बहुत ही सही कहना, मैं काट अच्छा मेरा दुपट्टा सही आ रहा है। एक जगह मेरा दुपट्टा उठ के यहाँ चला गया तो बता तो देते मुझे दुपट्टा सही कर। वो मैंने खुद देखा। हाँ मैंने खुद देखा तो मैंने कहा ये देख आप सही। अच्छा रिजवान और किस हवाले से बात करना चाह बोलते जाए। आपका फरना बरदार शागिर्द कौन सा है? ये नहीं पूछना। अली का नाम क्या मैं तो कहता ना अभी ब्रेक से पहले आया था क्या गया था मेरा नाम लेना। नहीं मैं कहूँगा मेरा बच्चा ना सही इज्जत कराना शहजाद। चलो तुम्हारे शागिर्द का नाम ले लूं। हाँ बिल्कुल ठीक शहजाद। है नाज़िम से पूछ लेंगे कि आपका शागिर्द कौन है। सर जी फोन नाज़िम कर रहा है जी फोन मैनू का तो डांट रहे हो, प्रोड्यूसर नु डांटो सर। एक तो ऐसी चीज मैनेज कर रहे हैं सर। एक गल सुनो पूरा हफ्ता हो गया और बंदा ताड़ा जड़ा है ना वो एक मिनट एक बंदा नहीं टाइम पे आ रहा। आज की गल डेली एक रिपोर्ट दे दी है। हूँ मैं जो उत्थे बह गया मोबाइल मेरा अंदर पे मैं मिर्जा आएगा ना ताड़ी मेहरबानी दे कान खींचो। पूरा एक हफ्ता हो गया जो मैं आया ना एक बंदा नहीं टाइम पे पहुंच रहा। ठीक है सर गेस्ट है प्यार ना ठो हाँ तुम क्या धोखे मारते पे हो। कोई वो डांस इनको इधर बिठा दें। आप कैसे फिर इधर आए बच्चों आप इस सेंटर में बैठो। आप इधर आओ, आप इस साइड पर आकर कामरान बात सुनी। ये छोटी बच्ची भी नाच पड़ेगी। अच्छा इकट्ठे पढ़ेंगे चलो। अच्छा नाम बता दीजिएगा सर अपना। डॉक्टर उमर फारूक मजहबी स्कॉलर पीएचडी डॉक्टर आप पीएचडी डॉक्टर होम्योपैथी। ये इसको ना